لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله الحسين حين صار وحيدا فريدا ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا، هل من معين يعيننا، هل من مغيث يغيثنا. صلوات. تقریباً 15 سال تو اس عزاخانے کی خدمت کو ہو چکے ہیں، اور یہ 25واں سال ہے کہ جب UAE میں مجالس پڑھنے کا شرف مل رہا ہے. تو اس اعتبار سے مجمع بخوبی واقف ہوگا کہ میرا طریقہ کار کیا ہے. اکثر ایک عنوان پہ گفتگو شروع کی جاتی ہے اور پھر اس عنوان سے ذرا سا ہم ہٹ جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا بہک گئے اور اتنا دور چلے گئے ہیں کہ اب واپس اپنے عنوان پہ نہیں آئیں گے. لیکن آخری مجلسوں میں پتہ چلتا کہ وہ مجالس بھی جو بظاہر بالکل موضوع سے ہٹ کے کی گئیں، آخر میں جا کے ہمارے عنوان کا حصہ بنتی. احتیاطاً میں نے یہ وضاحت کر دی، ورنہ 15 سال سے مسلسل جس کو آپ اس منبر سے سن رہے ہیں، اس کے انداز بیان سے آپ اتنا واقف ہو چکے ہوں گے کہ اگر وہ کوئی نئی بات بھی کرے گا تو یہ لگے گا کہ یہ پرانی کچھ سنی ہوئی بات ہے. لیکن یہ سنی سنائی بات میں ایک بڑا مسئلہ آج کل کی ایک ایسی مصیبت نے کر دیا کہ نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کے فرمان کے بقول نہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے نہ اس کے ساتھ، اور وہ ہے یہ انٹرنیٹ. دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی مجلس پڑھی جائے، اس تیزی کے ساتھ جن کو شوق ہے وہ سن لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کے سوالات آنے لگتے ہیں، اور سوالات بھی اس دھمکی کے ساتھ آتے ہیں کہ اس کا جواب آپ کو ممبر سے دینا ہوگا کیونکہ یہ آپ نے ممبر سے پڑھا. یہاں کے ممبر سے نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے میں 10,000 میل دور ایک بات بیان کر کے گیا ہوں، لیکن مومنین کرام، بلکہ بعض اوقات تو ایسا اس کے اندر دھمکی والا لفظ ہے کہ جسے شاید آج کل بیان کرنا ممکن بھی نہ ہو، کہ اگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا تو ہم خودکشی کر لیں گے. اب کیا کہا جائے، کر لیں خودکشی. اچھا، تو اب اسی حوالے سے ایک بات وہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا کچھ تھا، الفاظ بدلتے بدلتے بات کچھ اور ہو گئی، لیکن جو بات میں نے پڑھی تھی وہ اپنی جگہ پہ آج کل کی نسل کو معلوم ہونی چاہیے. اور وہ بالکل ایک فقہی مسئلہ جس کا ہمارے یہاں کم از کم ایام ازا کی مجالس میں رواج ہی نہیں. لیکن جہاں پہ میں نے پڑھا، اسی ابھی 1429 ہجری کے جو 32 دن گزرے ہیں، انہی میں سے ایک مجلس میں، اور جہاں پہ میں نے پڑھا وہ اس لیے پڑھا کہ وہاں پہ یہ مسئلہ عین اس دن واجبات کا مسئلہ بن چکا تھا.
اور وہ یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان یہ صورتحال پیش آئی تھی، میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ اس کے بعد ایام محرم کی آخری تاریخوں میں یہ مسئلہ پھر بنا، اور وہ ماہ مبارک رمضان میں میرا تجربہ یہ تھا کہ اکثر علم رکھنے والے بھی اس مسئلے سے ناواقف تھے، تو میں نے احتیاطاً محرم کی آخری تاریخوں میں اس کی وضاحت کی۔ کچھ بہت الجھی بات ہو گئی، اب سلجھائیے، اور وہ یہ ہے کہ اسی فروری کے مہینے کی 7 تاریخ کو جب محرم کی آخری تاریخیں تھیں، دنیا کے کئی علاقوں میں سورج گرہن لگا۔ گرچہ اپنی جگہ یہ مسئلہ تو ثابت ہے کہ جہاں سورج گرہن لگے گا نماز آیات وہیں پر واجب ہے، اور نماز آیات نمازوں سے ذرا سی دلچسپی رکھنے والے کو پتہ کہ یہ بھی واجبات میں سے ہے، اور اگر باپ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی جو قضا نمازیں بڑے بیٹے کو پڑھنا ہے اس میں یومیہ ہی نہیں نماز آیات بھی شامل ہے۔ اور یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ نماز آیات کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں۔ جو بعض حضرات اپنی اس مختصر سی داڑھی کو شیو کرنے کے چکر میں ہر بات میں قرآن 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 کا اصرار کرتے ہیں، جس کے اندر قرآن سے محبت کا تو اتنا کچھ جھلک نظر نہیں آ رہی جتنے اپنے کسی گناہ کو صحیح ثابت کرنے کا جذبہ نظر آ رہا۔ تو قرآن کے اندر کتنی ہی نمازوں کا تذکرہ نہیں۔ اگر واقعا یہ دلیل صحیح ہو کہ ہمیں صرف وہ لینا ہے جو قرآن میں، تو شاید مردے کو کپڑے میں لپیٹ کر بھی دفن کرنے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، بس کوے نے زمین کھودی اور اپنے دوسرے ساتھی کوے کو دفن کیا، قرآن میں صرف اتنا تذکرہ۔ نہ غسل میت ہے، نہ قنوت ہے، نہ کفن ہے، نہ نماز جنازہ ہے۔ ایسے ہی کپڑے اتارو، کوے کی طرح سے ٹھونگے مار کے زمین کھودو اور اپنے باپ کو وہاں گاڑ کے آ جاؤ، تو ہم مانیں گے کہ تمہیں صرف قرآن سے محبت ہے، جو قرآن میں نہیں وہ تمہیں نہیں چاہیے۔ تو خیر اب یہ ایک بہت بڑا موضوع بن جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن لوگوں کو صرف داڑھی کے مسئلے پہ یاد آتا، یا کچھ لوگوں کو ذرا سا خمس کے مسئلے پہ بھی یاد آنے لگتا، باقی اور کسی چیز میں نہیں۔ اور انشاءاللہ جہاد کربلا بھی جاری، یہ جو ہمارا عنوان ہے جسے ہم نے پیام کربلا کا مختصر موضوع دیا ہے، پیام کربلا یعنی جہاد کربلا بھی جاری ہے، اس میں آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ یزید کی چارج شیٹ میں سر فہرست یہ بھی شامل تھا کہ قرآن کو کھلونا بنا رہا تھا، شراب کو بھی قرآن سے جائز قرار دے رہا ہے، اور نماز کی بھی قرآن ہی سے مذمت ڈھونڈ کے لا رہا۔ اچھا اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں گئی، یہ والا ٹکڑا موضوع سے ہٹ کے نہیں، جو بات تھی نماز آیات۔ اسلام میں یومیہ نماز کے برابر تو نہ صحیح، مگر اس کے بعد واجب نمازوں میں سے ایک نماز، اور اسی ماہ فروری میں چونکہ دنیا کے کئی علاقوں میں سورج گرہن لگا، اور اتفاق سے میں وہاں پہ اس وقت مجلس پڑھ رہا تھا، تو میری ایک شرعی ذمہ داری بنی کہ ماہ مبارک رمضان میں جو غلطی میں نے کئی علاقوں میں دیکھی ذرا سی اس کی وضاحت کر دوں۔ وہ وہاں وضاحت کرنے گیا، انٹرنیٹ پہ کچھ سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، لوگ ذرا سے پریشان ہو گئے، اس لیے میں اس مسئلہ شرعی کی تھوڑی سی وضاحت کر کے اس کو ایک اور حدیث سے ملا کر پھر اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ اور مسئلہ شرعی یہ ہے کہ نماز آیات کے 2 طریقے ہمارے یہاں موجود ہیں، اور ان 2 طریقوں کو اگر آپ ملا لیں، جسے انگریزی میں کہا جائے گا مکس اینڈ میچ، تو 15 طریقے بنتے ہیں، لیکن فی الحال 2 ہی طریقے رکھی۔ ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں، ہر رکوع سے پہلے الحمد کا سورہ اور ایک دوسرا سورہ آپ کو پورا پڑھنا ہے، تو 10 رکوع ہوں گے 2 رکعتوں میں، تو 10 الحمد ہوں گے، تو 10 قل واللہ ہوں گے۔ یہ تو بہترین طریقہ ہے، جو لوگ اس طریقے سے نماز آیات پڑھ رہے ہیں ان کے مسئلے میں تو کوئی غلطی نہیں۔ لیکن نماز آیات کا ایک آسان طریقہ بھی، اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 5 رکوع تو ہیں، لیکن ہر رکعت میں 5 الحمد اور 5 سوروں کی ضرورت نہیں۔ ہر رکعت کے شروع میں ایک الحمد پڑھ دیجئے، اور پھر ایک سورہ لے کے اس کے 5 ٹکڑے کیجئے۔ اب جو لوگ
ذرا سا بھی واجبات سے شوق رکھتے ہیں ان کے لیے میری بات کوئی نئی اور عجیب بات نہیں۔ ایک سورہ لے کے اس کے 5 ٹکڑے کر دیجئے، ہر رکوع سے پہلے اس کی ایک آیت پڑھیے اور رکوع کیجئے، دوسری آیت پڑھیے، دوسرا رکوع، تیسری آیت، تیسرا رکوع۔ میں بہت تیزی سے اس مرحلے سے گزر رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے نہیں بتانا، ہاں اب بتانا ہے اس کے بعد کا مسئلہ، وہ یہ کہ تقریباً اس وقت جتنی دینی کتابیں مجھے ملی، خود مجتہد کی کتاب چھوڑ کر باقی جتنی کتابیں معاشرے میں رائج ہیں، بچوں کی نماز، نماز امامیہ، دینیات، توبۃ العوام، جس کے اندر کسی ایک مرجع کے فتوے کا خیال کر کے طریقے نہیں لکھے جاتے، ایک عام سا طریقہ لکھا جاتا، ان ساری کتابوں میں جو مسئلہ نظر آیا اس میں غلطی ہے۔ اور انٹرنیٹ پر مجھے جتنی بھی نماز کے حوالے سے ویڈیوز نظر آئیں، سی ڈیز نظر آئیں، آڈیوز نظر آئیں، آرٹیکل نظر آئے، نماز آیات کے طریقے میں سب میں غلطی نظر آئی۔ وہ چاہے باقاعدہ کوئی مذہبی سائٹ ہو یا یوٹیوب ہو یا شیعہ ٹی وی، جتنی بھی جگہ، وہ غلطی جو ہے، غلطی ہے بھی اور غلطی نہیں بھی۔ غلطی نہیں ہے ان معنوں میں کہ آغا سیستانی کے علاوہ دیگر مجتہدین کے فتوے کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی اور ابھی 1.5 سال پہلے جن عظیم مرجع کا انتقال ہوا، آیت اللہ جواد تبریزی، یہ تو بہت ہی عظیم مراجع، ایک نجف کے حوزہ علمیہ کے زعیم اور ایک قم کے حوزہ علمیہ کے زعیم تھے، اور دونوں مرحوم آیت اللہ خوئی کے صف اول کے شاگردوں میں تھے، اور ان چند علماء میں سے ایک تھے جن کو مرحوم آیت اللہ خوئی نے اجتہاد کا اجازت دیا تھا، ورنہ مرحوم آغا خوئی اجتہاد کا اجازت دینے میں بڑے سخت تھے۔ خیر، اب یہ دونوں عظیم مرجع، میں نے ایک کے بدلے 2 نام اس لیے لیے کہ یہ کوئی ذہن میں تاثر نہ ہو کہ آغا سیستانی نے تمام شیعہ علماء سے ہٹ کے ایک نیا نظریہ قائم کیا، نہیں، یہ نظریہ بظاہر آپ کو نیا لگ رہا ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ موجودہ زمانے ہی میں اور مراجع اس سے متفق ہیں، بلکہ تاریخ تشیع میں اور کئی مراجع کئی نظریہ، چونکہ اس وقت ہماری نوجوان نسل ایک بڑی تعداد آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں اور ان کی نماز آیات غلط ہوئی جا رہی ہیں، اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا، میں کچھ زیادہ تفصیل میں چلا گیا، لیکن غلطی اتنی بڑی ہے۔ اور پھر میں بتا دوں کہ آپ کو ساری اردو کتابوں میں یہ غلطی ملے گی، اس کو ہم غلطی تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اردو کتابیں اگر آغا محسن حکیم یا آغا خوئی یا حضرت امام خمینی یا حضرت آیت اللہ خامنائی یا آیت اللہ گلپائگانی کے فتووں کے مطابق لکھی گئی ہیں تو صحیح لکھی گئی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے اس کتاب پہ عمل نہ کریں، تو وہ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی غلطی، کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن نمازیں باطل ہو رہی ہیں، وہ یہ کہ آیت اللہ سیستانی کا نماز آیات کے دوسرے والے طریقے میں، جس کو عوامی زبان میں کہا جاتا ہے شارٹ طریقہ، ایک اختلاف موجودہ زمانے کے مشہور مراجع سے یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سورے کے 5 ٹکڑے کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گنتی میں نہیں آئے گی، بسم اللہ کے علاوہ آپ کو 5 ٹکڑے کرنا ہے، بسم اللہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد ایک آیت کوئی اور پڑھیں، پھر آپ پہلا رکوع کریں گے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں مجمع کی 2 بالکل مختلف کیفیتیں، ایک وہ جو نماز آیات اور اس کے طریقے سے بخوبی واقف، وہ نہ صرف یہ کہ میری بات سن رہے ہیں بلکہ دلچسپی سے سن رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا مجمع کا یہ ہے جو زیادہ تعداد، جن کو نماز آیات کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں، اگر کبھی پڑھی بھی ہوگی تو جیسا امام باڑے میں پڑھا دی گئی پڑھتے چلے گئے، ان کے لیے میری بات سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، تو ان کو اس زحمت سے نکالنے کے لیے میں بات مکمل کروں کہ اب آغا سیستانی، اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ خالی ان کا فتویٰ نہیں، میں نے آغا تبریزی مرحوم کا بھی نام لیا، اور یہ جملہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی شیعہ تاریخ کے بہت سے مراجع ایسے گزرے کہ جن کا یہ فتویٰ ہے کہ جب شارٹ طریقے میں دوسرے سورے کے 5 حصے آپ کریں اور ہر رکوع سے پہلے ایک حصہ پڑھیں گے تو اس میں بسم اللہ کو گنتی میں نہیں لیں گے، چنانچہ اگر کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلی رکعت میں الحمدللہ کا سورہ پڑھا، پھر خالی بسم اللہ پڑھ کے رکوع میں گیا، اور پھر کھڑے ہو کر قل هو اللہ احد پڑھا اور پھر رکوع میں گیا،
تو آغا سیستانی کے فتوے کے اعتبار سے اس کی یہ نماز آیات غلط ہے. اب بالکل جاہل تھا، جاہل مسئلہ تھا، نماز اس کی شاید جہالت کی وجہ سے درست مانی جائے، وہ تو مسئلوں کی تفصیل سے تفصیل نکلے گی، جس کے لیے ایام ازا کا یہ ممبر مناسب نہیں. امام بارگاہ علی رضا میں اب ماہ مبارک رمضان میں ہر جمعے کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہونے لگا، اس کے اندر یہ بات زیر بحث لائیے گا. اور یہی وجہ کہ یہ چونکہ آغا سیستانی کے حساب سے ایک سورے کے 5 حصے کیے جا سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ کو چھوڑ کر، بسم اللہ گنتی میں نہیں آئے گی. اسی لیے باقی تمام مراجع شارٹ طریقے کی مثال میں قل هو اللہ کا سورہ لکھتے ہیں. قل هو اللہ میں بسم اللہ کو ملائیں تو 5 آیتیں بنیں گی، بسم اللہ کو ہٹا دیں تو 4 بنیں گی. تو آغا سیستانی کے اعتبار سے قل هو اللہ فٹ نہیں اترتا ہے شارٹ طریقے میں، کیونکہ بسم اللہ کے علاوہ تو اس میں 4 ہی آیتیں اور آپ کو 5 آیتیں چاہیے. اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب میں قل اعوذ برب الفلق کی مثال دی. مثال بھی بدل دی ہے باقی تمام مراجع کی کتابوں سے ہٹا کر. قل اعوذ برب الفلق وہ سورہ ہے کہ اگر بسم اللہ ہٹا کے پھر دیکھیں تو اس کی 5 آیتیں. تو وہ لکھتے ہی یہ ہیں کہ پہلے الحمد کا سورہ پڑھو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پڑھو اور پہلا رکوع کرو. تو یہ چونکہ غلطی بہت کثرت کے ساتھ ہو رہی، اور آغا سیستانی کی وہ تقلید کرنے والے جن کے لیے ان کی تقلید واجب. اب یہ اس ایک لفظ میں ایک نئی بحث کہ بہت سارے ان کی تقلید کرنے والے ہیں جن کو اپنے مرحوم مجتہد کی تقلید پر رہنا. میں بحث کو چھیڑتا ہوں، ایام ازا کا یہ موضوع ہی نہیں. وہ تو یہ کہیے کہ ایام ازا میں 7 فروری کو سورج گرہن لگا، اور جہاں پہ میں تھا وہاں پہ میں نے لوگوں کی نمازیں غلط نہ ہو اس لیے ممبر سے یہ مسئلہ بتایا. ان کی نمازیں تو صحیح ہو گئی، لیکن جنہوں نے انٹرنیٹ پہ سنا انہوں نے مجھے بھی الٹا کر دیا اور میرے موضوع کو بھی الٹا کر دیا. لیکن مسئلہ چونکہ اہم ہے اس لیے شارجہ کے مومنین خصوصاً اپنے بچوں کے حوالے سے اس مسئلے کو سمجھیں. اور میں یہاں پہ کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب میں ایک جملہ اور آگے بڑھاؤں. میں نے کتابوں کی بات کی کہ اس میں یہ غلطی موجود، میں نے ویڈیو کی بات کی کہ اس میں یہ غلطی موجود، میں نے انٹرنیٹ کی سائٹ کی بات کی اس میں یہ غلطی موجود. اب ایک قدم اور کہ میں نے دنیا بھر کے وہ مدارس بھی دیکھے جہاں بچوں کو نمازیں سکھائی جاتی، اور وہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہ بچے جن کے لیے مرحوم مراجع کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو تو براہ راست آغا سیستانی کا فتویٰ چاہیے، ان کو بھی نماز آیات غلط سکھائی جا رہی ہے. بڑوں کی حد تک تو میں نے ایک پہلو نکال لیا کہ غلط کیوں، وہ آغا خوئی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، بڑے امام خمینی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اس عمر کا بچہ. تو یہ جو ہے غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ بہت سارے لوگ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز آیات کے طریقے میں تو مراجع میں کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں، لیکن نہیں، اس میں بھی اختلاف. میں نے ایک شوشہ دے دیا ان لوگوں کے جو ویسے ہی مراجع کے خلاف ہے ان کے ہاتھ میں کہ واہ دیکھیے ایک چیز بچی تھی اس کو بھی نہ چھوڑا مراجع نے، اس میں بھی اختلاف پیدا کر دی. لیکن میں ایک جملہ کہہ کے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ اختلاف چلا رہا. اب ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، دیانتداری کا تقاضا، اور میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں، اور وہ یہ، ہاں آغا سیستانی نے اس مسئلے میں کلیئر کٹ فتویٰ نہیں دیا، احتیاط واجب لگائی. اور احتیاط واجب کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کے بعد جو علم میں نمبر 2 ہے وہ مل گیا جو کہے کہ وہی مشہور طریقہ صحیح ہے تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ملا یا آپ کے پاس ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے یا آپ ڈھونڈنا چاہتے ہی نہیں کہ کیوں اتنے سے مسئلے کے لیے اتنی محنت کرو، بسم اللہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھنے میں کون سی اتنی محنت لگ رہی، تو پھر آپ کو اسی طریقے پہ عمل کرنا ہوگا. جملہ لمبا ہو گیا، اس کو چھوٹا کروں کہ اگر احتیاط واجب لگائی آغا سیستانی نے یا تو براہ راست اس طریقے پہ عمل کرے، اور یا پھر علم میں دوسرا کوئی ڈھونڈیں، لیکن جب تک کہ دوسرا آپ کو نہ ملے احتیاط واجب کا مطلب واجب ہوتا. یہ بالکل داڑھی کا مسئلہ، آغا سیستانی اور آغا خوئی دونوں لکھتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دوسرا مرجع مل گیا، ہر دوسرا نہیں چلے گا جو علم میں ان کے بعد ہو، تو آپ اس مسئلے پہ عمل کر لیجئے جو آپ کو داڑھی شیو کرنے کی اجازت دے رہا ہو، اور اگر کوئی نہ ملے تو احتیاط واجب ہی بنتی. اور یہ مسئلہ اس لیے بھی بتانا بہت ضروری تھا کہ نمبر 1 اس کے اندر ہر جگہ غلطی، اور نمبر 2 آخری زمانے کی نشانیوں میں
سورج گہن اور چاند گہن کے نظام میں گڑبڑ بھی شامل ہے، اور نہ صرف یہ کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ گڑبڑ شامل بلکہ یقینی نشانیوں میں یہ گڑبڑ شامل ہے۔ یہ لفظ ممبر کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کر کے اپنے موضوع پہ آ جاؤں۔ کربلا، جہاد کربلا کا پہلا حصہ جو اختتام کو پہنچا تھا تو وہ سورج گہن پہ پہنچا تھا، جب عصر عاشور آقا حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ جہاد کربلا ابھی مکمل نہیں ہوا، صرف پہلا حصہ اس کا مکمل ہوا ہے، تو سورج گہن کی چادر اپنے چہرے پہ اوڑھ چکا تھا۔ وہ سورج گہن سے کربلا کا جہاد اس منزل میں گیا جو میرا موضوع یہی تو ہے نا کہ کربلا کا جہاد تو کوفے میں بھی چلا، شام میں بھی چلا، قید خانوں میں بھی رہا، بازاروں میں بھی رہا، درباروں میں بھی رہا، آج بھی رہا۔ وہ کربلا کا جہاد حسین کا سر کٹنے پہ ختم نہ ہوا، یہ یزید کو دھوکہ ہوا، تو یزید کو جس وقت دھوکہ ہو رہا تھا وہ سورج گہن تھا، اور وہاں سے لے جہاد کربلا جب حقیقی معنوں میں مکمل ہوگا، یعنی ہمارے امام کا ظہور، گہن کی تاریخ چلے گی۔ درود بھیجے محمد۔ یہ گہن کی تاریخ چلے گی، سورج گہن اور چاند گہن۔ یہ سورج گہن کا مشہور ترین سورج گہن تاریخ اسلام میں یہ وہ ہے جب رسول اللہ کے ان بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، جن کو رسول نے حسین پہ قربان کیا۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب جبرائیل رسول کے پاس آئے تھے اور رسول کی گود میں دونوں بیٹھے تھے، حسین بھی اور ابراہیم بھی۔ ابراہیم 11 مہینے کے تھے، حسین 4 سال کے تھے، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ اس وقت آپ سے کسی ایک بچے کی قربانی چاہتا، اور رسول نے اپنے ابراہیم کو قربان کیا، اور پہلا گہن اسلام میں اس وقت لگا۔ لیکن اس کے بعد دوسرا گہن یہ لگا کہ جس حسین کو بچانے کے لیے رسول نے ابراہیم کو قربان کیا، اس کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند۔ اور تیسرا مشہور ترین گہن وہ لگے گا جو ظہور امام کی یقینی نشانی بنے گا۔ خالی 3 گہن نہیں ہے تاریخ اسلام میں تاریخ اسلام کے 3 مشہور سورج گہن بتا رہا ہوں آخری زمانے کی نشانیوں میں۔ چونکہ آج کل یہ موضوع بہت زیادہ پڑھا جانے لگا، اور انٹرنیٹ جہاں سے میری بات شروع ہوئی دوبارہ وہیں پہ بات آئی، اور پورے عشرے میں یہ بات رہے گی، کیونکہ آپ حضرات خود تو صفحہ ازا پہ آ کے بیٹھ گئے اور اپنے بچوں کو آپ نے انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں اور کیا معلومات لے رہے ہیں۔ انفارمیشن مل رہی ہے کہ ڈس انفارمیشن۔ یہ ہر سال میں کہتا ہوں، اور اس سال بھی جہاد کربلا کا ایک بہت اہم حصہ یہ کہ خالی کوفے میں قاضی شرح کے فتوے ہی کو نہ روکے، شام کی مسجد میں اس خطیب کی تقریر ہی کو نہ روکے کہ جس کی میں اس کے حوالے سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اب انٹرنیٹ پہ ظہور امام کی بہت نشانیاں آنے لگیں، تو اس کو سمجھنا ضروری کہ نمبر 1، ظہور امام کی کوئی نشانی ایسی نہیں جو اتنی یقینی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ جب تک کہ یہ نشانی نہیں ہوگی امام نہیں آ سکتے۔ میں اس سے پہلے گرچہ خاصا پہلے کوئی 7-8 سال سے میں نے سنوان پہ بات نہیں کی، لیکن 7-8 سال پہلے میں ایک تقریر کر چکا ہوں کہ ویسے تو آپ دیکھیے تو بغیر کسی نشانی کے ظہور ہو سکتا۔ یہ پہلا جملہ، اس کی وضاحت میں جاؤں گا تو آج کا موضوع رہ جائے گا۔ دوسرا جملہ، لیکن اگر نشانیوں کے بعد بھی ظہور ہوگا تو اگر ہمارے پاس 10,000 یقینی نشانیاں نہیں 10,000 نشانیاں، ان میں سے یقینی نشانیاں خالی 10 سے 15 بس۔
चौथाई आबादी मरेगी सफेद मौत। सफेद मौत क्या? कहा कि इसमें कत्ल और गारतगरी नहीं है, कफन कफन और कफन, कसरत के साथ मौतें होंगी। क्योंकि पहले जो कत्ल और गारतगरी उसके नतीजे में ऐसी ऐसी बीमारियां दुनिया में फैलेगी, जंगों के नतीजे की अजीब बीमारियां। हर जंग के बाद कुछ बीमारियां आती है, लेकिन आखिरी जमाने के बाद अजीब बीमारियां आएंगी। और ये अजीब बीमारियां उसी वक्त समझ में आ सकती हैं जब आप ये हकीकत पहचान लें कि इस जमाने की जंगों में केमिकल वेपन्स के नाम से जो एक नया हथियार सामने आया, उसका नतीजा यही कि जो जंग हारे वो भी, जो जंग जीते वो भी। ऐसी ऐसी कीमियाई गैसें इस्तेमाल होती है कि दो दो नस्लें मुतासिर होती। 1945 में हिरोशिमा पे पहला एटम बम गिरा और आज 2008 हो चुका। उसके बावजूद अब तक जो बच्चे वहां पैदा हो रहे हैं वो असरात लेके पैदा हो रहे हैं। और इमाम तो फरमाते हैं कि पहली जंग के फौरन बाद नंबर 1 ऐसी बीमारियां फैलेंगी दुनिया ने कभी देखी भी ना होंगी, और उसके नतीजे में कसरत के साथ मौतें होंगी। यानी जंग हुई है एक इलाके में, हम बैठे हैं वहां से 5000 मील दूर, ये असरात वहां भी पहुंचेंगे जहां जंग नहीं भी आई है। नंबर 1, ये आज का मौजू नहीं है, वरना इसको बढ़ाकर इसके हवाले से 2-3 रिवायतें भी इमाम की कि ये बीमारियां किस टाइप की होंगी, कैसे केमिकल वेपन्स इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये आज का मौजू नहीं। मौजू इसके बाद का जुमला, और वो ये इमाम फरमाते हैं कि जंग के नतीजे में 2 खराबियां आएंगी, और ये 2 खराबियां 1/3 आबादी का खात्मा करेंगी। पहली खराबी आएगी बीमारियां, और दूसरी खराबी आएगी कहत, ग़िज़ा की कमी। खाने को रोटी नहीं होगी, देखने को रोटी नहीं होगी, खाना तो बहुत दूर की बात। और ये इतनी शिद्दत के साथ ये मसला बढ़ेगा कि 1/3 दुनिया की आबादी भूख और फाके की वजह से मरेगी। और फिर जो इमाम ने एक जुमला कहा वह आम तरीके से सुनने वाले के लिए कोई असर नहीं होगा, लेकिन वाक़ान जो इस अज़ाब खुदा की गहराई में उतर गया, जिस्म कांप उठता कि कहीं इस्तिदराज हमारे ज़माने में तो नहीं आया। जब इमाम फरमाते हैं कि ये हालत हो जाएगी आखिरी ज़माने में ग़िज़ा की शॉर्टेज, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही। वो इलाका जो सारी दुनिया को मसलन गंदम सप्लाई करता है, वहाँ लोग खड़े हुए हैं और उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो इमाम ने फरमाया हालत ये होगी कि गैरतमंद बाप, बेगैरत नहीं, गैरतमंद बाप अपनी जवान बेटी को बाजार में ला के 1 वक्त की रोटी के लिए बेचने को तैयार होगा। आवाज लगाएगा 1 वक्त की रोटी दे दो, चाहे मेरी बेटी ले जाओ। गैरतमंद है ये बाप। पेट की मार, पेट की भूख। पैगंबर की एक हदीस है, कादल फक्र वन यकून कुफ्रा। याद रखो कि फक्र व फाका इतनी बड़ी मुसीबत है कि ये आदमी को काफिर बना सकती है। कुफर पेट से शुरू होता और देखते ही देखते हालात बदलेंगे। आदमी को यकीन भी नहीं आएगा, अरे मेरे इलाके में क्या हो गए, अरे मेरे खित्ते में क्या हो गए। इस कसरत से पैदा होने वाला गंदम, और ये हालत हो गई, ये झटका होता। यही चीज अगर फिर भी इंसान लापरवाह रहा, ये जो हदीस मैंने अभी पढ़ी कि 2/3 आबादी मरेगी, कम से कम 8 इमामों की हदीस। एक दफा ये हदीस नहीं आई है, ये इतना सख्त अजाब है कि बार बार मासूमीन ने इसे दोहराया। हत्ता ये कि जब ताऊस यमानी ने हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सवाल किया था, फर्जंद रसूल ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा वक्त आया कि 1/3 आबादी दुनिया की मारी गई। तो इमाम ने फरमाया अब तक ऐसा वक्त नहीं आया। अब तक जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मौतें हुई वो है 1/4 आबादी मारी गई, 25%। और वो भी इमाम ने कितना आसान हिसाब किया, जब काबिल मलून ने हजरत हाबील को शहीद किया। 4 आदमी थे, आदम थे, हव्वा थी, हाबील थे, काबिल था। 4 में से 1 मारा गया, ये 25%, 1/4 आबादी मरी। लेकिन ऐ ताऊस यमानी, एक वक्त ऐसा आएगा कि तूने 1/3 के बारे में पूछा, 2/3 दुनिया मारी जाएगी, जब मेरे बेटे के जाहिर होने का जमाना करीब आएगा।
لیکن وہ جو 2/3 آبادی ماری جائے گی، ایک وہ بیماریاں کہ آدمی سسک کے مرے گا، اور ایک وہ کہ روٹی کی قلت کی وجہ سے آدمی تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ اور یہاں پر وہ غلطی نہ کیجیے گا، ایک غلطی یزید نے کی، ایک غلطی شیطان نے کی، ایک غلطی دونوں نے کی۔ جو غلطی دونوں نے کی اس کا بیان کل ہوگا، مکمل ہوگا۔ آدھا بیان تو آ چکا تھا کل، اور آدھا کل آئے گا۔ یزید والی غلطی کل آئی، شیطان والی غلطی یہیں پہ جوڑ لیجیے۔ شیطان کی غلطی کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت پہلے جانا پڑے گا، جب دنیا میں خالی جن رہتے تھے، ابھی انسان تو بنا ہی نہیں گئے۔ انہی جنوں کی حرکتیں دیکھ کر ملائکہ نے آدم کی تخلیق کے وقت گھبرا کے سوال کیا کہ خدا بندہ، اس سے پہلے بھی تو نے ایک ایسی مخلوق بنائی تھی جن بالکل ہمارے جیسے ہیں، سوائے اس بات کے کہ انہیں آگ سے بنایا گیا، ہمیں مٹی سے بنایا گیا، ورنہ باقی بالکل وہ ہمارے جیسے ہیں۔ بلکہ اس وقت وہ آگ سے بننے کے باوجود نظر بھی آتے تھے، گرچہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا فرشتوں کے علاوہ، فرشتے تو ویسے ہی ہر ایک کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن بالکل ہمارے جیسے تھے۔ وہی ان کا سسٹم تھا، وہی شادیاں ہوتی تھی، وہی اولادیں ہوتی تھی، وہی ان کے یہاں ہمارے انداز سے سارے کے سارے انسانی جذبات ہوتے تھے۔ اللہ نے 2 ہی تو صاحب عقل مخلوقات بنائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اے جنوں اور انسانوں تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ خطاب اللہ صرف صاحب عقل سے کر سکتا، جانور سے نہیں۔ تو بالکل ہماری طرح تھا، اور ہماری ہی طرح انہوں نے طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا۔ وہ دیکھ چکے تھے ملائکہ، تو دیکھا کہ اللہ ویسے ہی کسی اور کو بنا رہا، تو پھر گھبرا گئے۔ لیکن یہ تفسیر قرآن کا موضوع، تاریخ آدم کا موضوع، فی الحال آئیے جنوں پر۔ انسان تو تھے ہی نہیں، لیکن جب ان کی شرارت حد سے زیادہ بڑھی اور اللہ کے مختلف عذاب ان پر آئے، کسی کا خاتمہ کر دیا، کسی کو آنکھوں سے چھپا دیا، کسی کو کنووں کے اندر قید کر دیا، مختلف قسم کے عذاب، جنوں کے بارے میں تو آج کا میرا عنوان نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت واقعاً ایک انتہائی متقی اور پرہیزگار جن، کیا کہنا اس کے تقوی کا، اس لیے کہ کسی معاشرے میں 10,000 برے ہیں اور 5 صحیح ہوں، پھر بھی ایک سہارا مل جاتا ہے ایک دوسرے سے۔ لیکن ساری قوم ایک طرف اور اکیلا آدمی ایک طرف، وہ ساری قوم کا مقابلہ کرے اور کہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے نہیں ہٹ سکتا ہوں، واقعاً اس کو کریڈٹ جاتا۔ تنہائی بہت بڑی مصیبت، 2 بھی ہوں تو 1 اور 1 11 ہوتے، ایک سہارا مل جاتا۔ لیکن جو اکیلا ہو، یہ اکیلا تھا مگر راہ حق پہ ڈٹا رہا، خود بھی عبادت خدا کرتا رہا، قوم کو بھی نصیحت کرتا رہا۔ لیکن جب قوم خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو تباہ کر رہی، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی، تو نبی اور امام کی بات کا اثر نہیں ہوتا، ایک متقی کی بات کا کیا اثر ہوگا؟ خدا عادل، گناہگار کو سزا دی تو نیکوکار کو اجر ملے، لیکن اس کا اجر کیا ہوگا؟ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، اس لیے جنت میں نہیں جا سکتا۔ دنیا میں اس کو رکھا جائے تو یہ تو اس کے لیے عذاب ہو جائے گا۔ اکیلا قید تنہائی دنیا کی سب سے بڑی سزا، چنانچہ اسے آسمانوں پہ بلایا، جنت میں نہیں بھیجا، جنت صرف قیامت کے بعد ملے گی۔ جبرائیل کے پڑوس میں اس کو جگہ دی، اور جبرائیل بھی خوش، پروردگارہ واقعاً یہ اتنا مقدس بندہ ہے کہ میں خوش ہوں کہ مجھے اتنا اچھا پڑوسی میرا۔ 4 چیزیں مومن کی خوش قسمتی: اچھی بیوی، اچھی سواری، اچھا مکان، اچھا پڑوس۔ جبرائیل بھی اپنے پڑوس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہے۔ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار، اور وہ مطمئن اور خوش ہو تو کتنا قابل قدر تھا یہ عزازیل۔ ایک دن، اب یہ جن تو ختم ہوا ہے، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، آسمان پہ بورڈ لگا ہوا تھا۔ پہلے آسمان کے بورڈ پر ایک فرشتے کی نگاہ پڑی، فرشتوں کے بھی درجے ہیں، گریڈ 1، گریڈ 10، گریڈ 20، گریڈ 22۔ تو گریڈ 1 کے فرشتے نے جو ہمارے یہاں کوئی چپراسی وپراسی کا گریڈ مانا جاتا، وہ ایک آسمان پہ ایک بورڈ لگا دیکھا کہ اللہ کہتا کہ میرے ایک بندے پر میرا اتنا سخت عذاب آئے گا کہ اولین و آخرین میں اتنا عذاب کسی پہ نہیں آئے گا۔ فرشتہ جو معصوم ہوتے ہیں، جو نوری مخلوق، جو کوئی گناہ کر نہیں سکتے لیکن کانپ اٹھا، گناہ نہ کرنے والا بھی کانپ اٹھا۔ جتنا زیادہ خوف خدا ہوتا، وہ آدمی کو صحیفہ کاملہ کی طرف لے جاتا ہے، وہ دعائے کمیل کی جانب لے جاتا ہے، وہ دعائے عرفہ کی جانب لے جاتا۔ فرشتہ کام گئے، یہ خوف خدا، یہ عظمت پروردگار۔
لیکن اس نے وہ حماقت نہیں کی جو آج کچھ لوگ کر رہے ہیں. کیا حماقت؟ کہاں گیا اور اس نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی؟ اور نہیں، اسے پتا ہے کہ دعا بھی کرنا ہے لیکن اللہ کے یہاں بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں. تو دعا الگ کی، وسیلے کی تلاش میں چلا. وسیلہ ہوتا ہے اپنے سے بلند. چنانچہ وہ گیا دوسرے آسمان کے فرشتے کے پاس، کہا کہ ایک حاجت ہے اور تمہارا وسیلہ لینے آیا تو مجھ سے بلند. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ. دوسرا فرشتہ گھبرا گیا، بھائی میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ مجھے تو اپنی فکر ہو گئی، کیونکہ اس میں نام تو نہیں لکھا ہے نا، اس میں لکھا ہے ایک پر میرا سخت عذاب آئے گا، ہو سکتا ہے وہ ایک میں ہی ہوں. میں کیسے تمہارے لیے دعا کروں جب تک کہ مجھے اپنے بارے میں یقین نہ ہو؟ وہ گیا اپنے سے اونچے غرض یہ کہ مجلس کو اگر 1.5 گھنٹے کھینچنا ہو تو وہ اپنے خلاصہ یہ کہ سب سے بڑا فرشتہ جو ہے وہ گریڈ 21 کا، وہ رہتا ہے 7ویں آسمان پر. وہاں گیا، وہ بھی گھبرا گئے. ہر فرشتہ یہ اعلان سن کے گھبرا رہا. آخر 4 بڑے فرشتوں تک بات آئی. گریڈ 22 کے صرف 4 فرشتے اللہ کے پاس ہیں، ملائکہ مقربین. یہ کبھی ریٹائر بھی نہیں ہوتے. چنانچہ وہاں تک پہنچے. ملک الموت وہ بھی گھبرا گیا، ملک الموت بھی گھبراتا ہے. روایت یہی ہے 2 ہی چیزوں سے ملک الموت گھبراتا، ایک عذاب خدا سے اور ایک اپنی موت کا تصور کر کے. خالی آپ ہی نہیں گھبراتے، ملک الموت گھبراتا ہے جب میری موت کا وقت آئے گا تو مجھ پہ کیا گزرے گی. لیکن اگر ہر حدیث کو بیان کروں تو یہ تقریر تو 2 دن میں بھی مکمل نہ ہو. مسلسل اگر 48 گھنٹے بولوں. وہ گیا میکائیل، وہ گیا اسرافیل، وہ گیا جبرائیل. جبرائیل سید الملائکہ، بہت عظیم ہے. ہم اور آپ جبرائیل کے اس رتبے کو پہچانتے بھی نہیں، لیکن بہرحال جبرائیل کی عظمت. لیکن وہ بھی گھبرا گئے. اے فرشتوں میں تمہارے حق میں کیسے دعا کروں؟ پہلے مجھے اپنے بارے میں تو گارنٹی ملے کہ یہ اعلان میرے بارے میں نہیں. اب تو سارے فرشتے گھبرا گئے. اب کون بچا؟ ابھی انوار اہل بیت ہے لیکن وہ نور کی شکل میں سدرۃ المنتہا کے بعد وہاں پہ ہیں جہاں جبرائیل کی بھی رسائی نہیں. چنانچہ اب کس کے پاس جائیں؟ جبرائیل نے کہا لے دے کے ایک ہی بچتا ہے، عزازیل. یہ اللہ کا اتنا نیک اور مقدس بندہ، فرشتوں سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے نماز پر. فرشتے نماز پڑھتے ہیں مجبوری میں، ہم نماز پڑھتے ہیں اختیاری. اب یہ ایک الگ موضوع ہے. ہمارا ثواب فرشتے سے زیادہ ہے اگر ہم نماز پڑھیں، اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں. کہ اس کا رتبہ بہت بلند ہے، اس کے پاس چلو. عزازیل تو ہر وقت مصلی پہ بیٹھا رہتا تھا، یہاں تک کہ جنت کے برابر ہے. دیکھیں جنت میں نہیں، جنت میں آپ جائیں گے تو یہ واجبات آپ پہ سے ختم ہو جائیں گے، لیکن جنت میں نہیں ہے، جنت کے برابر. گرچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنا بڑا میرا رتبہ، اس نے عبادتوں میں کمی نہیں آنے دی. لیکن آج وہ بھی حیران ہو گئے. عجیب مجمع میرے پاس آ رہا، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں. یہ رتبے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. منا سا فرشتہ بھی ہے، جبرائیل جیسا اتنا بڑا فرشتہ بھی. بھئی ہوا کیا کہ اتنے مختلف قسم کے لوگ میرے پاس آئے. جبرائیل نے کہا یہ مسئلہ، پروردگار کا اعلان کہ اولین و آخرین کا سب سے بڑا عذاب میرے مخلوق پہ آنے والا. ہر ایک گھبرا رہا ہے وہ ہم نہ ہوں. شیطان تیرے پاس اس لیے آیا ہوں عزازیل کہ تیرا رتبہ پیش خدا اتنا بلند ہے، تو ہمارے حق میں دعا کر. امام فرماتے یہاں دیکھو ٹیکنیکل مسٹیک، یہ لفظ میرا. امام فرماتے یہاں دیکھو عزازیل کی غلطی، اور اس غلطی کی وجہ سے اللہ کا اعلان بھی پورا ہوا، اور عزازیل کا جو اتنا بلند رتبہ کہ اللہ نے اسے جبرائیل کے برابر جگہ دی، اس کی دعا بھی پوری. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار، یہ تیرے ملائکہ پہلے آسمان سے لے کے جبرائیل تک پریشان کھڑے. خدا بندہ میں تجھے سفارش کرتا ہوں یا شفاعت کرتا ہوں کہ اپنے عذاب کو ان پر سے ہٹا لے. خدا نے عزازیل کی دعا کو قبول کیا اور ان میں سے کسی پہ عذاب نہیں آیا. تو راوی کی بھی وہی عادت تھی جو بعض مومنین کی ہوتی، خاص طور پر شاعری میں، کہ ابھی خطیب جملہ پورا نہیں کرتا وہ لقمہ دے دیتے ہیں، ابھی شاعر اپنا شعر پورا نہیں کرتا وہ جھٹ سے کچھ بول دیتے ہیں. تو ابھی امام نے بات پوری نہ کی، فرمایا کہ خدا نے عزازیل کی دعا قبول کی. راوی جھٹ سے بول اٹھا تو مولا خدا نے اپنا اعلان واپس لے لیا؟ کہا نہیں، خدا نے اعلان بھی واپس نہ لیا، اعلان بھی پورا کیا اور دعا بھی پوری ہو. دعا ایسی پوری ہو کہ پہلے سے لے کے جبرائیل تک کسی بھی عذاب نہ آیا.
اور اعلان ایسا پورا ہوا کہ یہی عزازیل جو سب کے حق میں دعا کروا کے ان کی بخشش کا سامان کرا رہا ہے، اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے آپ کو اس نے شامل نہ کیا۔ ہر فرشتے نے جب یہ اعلان پڑھا پہلے اپنے بارے میں غور کیا اور اس کے بعد دوسرے کے بارے میں سوچا۔ عزازیل نے جب یہ اعلان سنا اپنے بارے میں تو سوچا ہی نہیں، وہ یہ سمجھا میں تو ہوں عذاب پروف، میرے اوپر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، مجھے تو اللہ نے امیون بنایا ہے ہر قسم کے عذاب سے، ان کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ نے دعا قبول کی اور عذاب کا اعلان ایسا پورا کیا کہ اسی عزازیل کے مقدر میں یہ عذاب آیا۔ اور جب یہ عذاب آیا اور یہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا تو ابلیس کہلایا، ابلیس کے معنی رحمت خدا سے مایوس۔ اور جب چھپ چھپ کے آدم کے بیٹوں کو بہکانے لگا تو شیطان کہلایا، شیطان کے معنی وہ چیز جو آپ کو نظر نہ آئے اور آپ کو نقصان پہنچائے۔ امام فرماتے ہیں شیطان جیسی غلطی نہ کرنا کہ جب عذاب خدا کی بات آئے آپ یہ سوچیں یہ دوسروں کے لیے، 1/3 قتل و غارت گری کی بات آئی یہ غیروں کے لیے ہے، 1/3 بھوک سے مرنے کی بات آئی یہ غیروں کے لیے ہے، فلاں نشانی یہ غیروں کے لیے ہے۔ نہیں، شیطان جیسی غلطی نہ کرنا، جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کے راستے پہ چلنا کہ معصوم ہونے کے باوجود عذاب کے بارے میں سنا، پہلے اپنے آپ کو اس میں شامل سمجھا۔ شیطان غیر معصوم ہونے کے باوجود عذاب کے بارے میں سنا، دوسروں کے حق میں دعا کرتا رہا، اپنے آپ کو بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر دعا کا ایک اصول بتایا۔ کل بھی دعا کی بات آئی تھی، آج بھی دعا کی بات، عذاب خدا کا ایک اصول بتایا، نہیں دعا کا ایک اصول بتایا کہ جب دعا کرو ہمیشہ پہلے دوسرے کے لیے کرو پھر اپنے لیے کرو۔ ایک نہیں 85 روایتیں، سوائے دعائے توبہ کے، سوائے گناہوں کی مغفرت کے، اس میں ہمیشہ کا پہلے اپنے لیے کرو پھر دوسروں کے لیے کرو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خدا بندہ پہلے میری مغفرت کا فرما پھر مومنین کی بات۔ ہر دعا میں مومن پہلے ہے، میں بعد میں ہوں، لیکن دعائے توبہ میں میں پہلے ہے، مومن بعد میں ہے۔ اس لیے کہ جب گناہوں کی بات آئے تو ہمیشہ پہلے اپنے گناہ کو یاد کرو۔ کل موسیٰ کی وصیت بھی یہ تھی، پہلے اپنے عیب دیکھو پھر کسی اور کے عیب دیکھو۔ جب گناہ کی بات آئے پہلے اپنے گناہ یاد کرو۔ شیطان کی یہ بھول، شیطان کی یہ غلطی ایسی ہے کہ مومن بار بار اسے دہراتا، چاہے موت کا تذکرہ ہو۔ روایتیں سنیں گے آپ کو لگے گا یہ دوسروں کے لیے، میری کہاں موت ابھی آ رہی، ابھی میرے پاس ملک الموت کہاں آ رہا۔ ظہور ایمان کی نشانیاں سنیں گے آپ کو لگے گا یہ بہت بات کی ہیں۔ ہمارے زمانے میں کون باپ اپنی بیٹی بیچ رہا ہے، ہمارے زمانے میں کون اس طرح مر رہا ہے۔ اور چاہے وہ توبہ کی بات ہو اپنے آپ کو بھولا، ظہور کی بات ہو اپنے آپ کو بھولا، موت کی بات ہو اپنے آپ کو بھولا، کربلا کی بات ہو اپنے آپ کو بھولا۔ کربلا آپ نے سنا، حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، آپ کے ذہن میں آیا یہ حبیب ابن مظاہر کے لیے تھا، آپ کے ذہن میں آیا یہ مسلم ابن اوسجا کے لیے تھا، آپ کے ذہن میں آیا یہ 61 ہجری کے صاحبان ایمان کے لیے تھا، اپنے آپ کو بھول گئے۔ وہی اصول شیطان والی غلطی یہاں بھی چل رہی ہے کہ کربلا کا تذکرہ آپ نے سنا، آپ کو لگا سب اس زمانے کی بات ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق، نہیں یہ آواز آپ کے لیے بھی ہے۔ وہی ایک پوری تقریر کا اصول آخر میں آ کے جمع ہو گیا۔ اور یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن اتنا مشہور واقعہ مختلف لوگوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ طے شدہ بات کہ یہ میدان کربلا میں موجود لشکر یزید کے کسی انتہائی اعلیٰ سردار کے لیے زیادہ مشہور ہے کہ عمر سعد کے باپ کے بارے میں، بلکہ کچھ نے کہا عمر سعد کے بارے میں کہ جب مولا نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا، وہ تڑپ اٹھا، کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے نہیں چاہیے ایسا بیٹا، آپ کہیے تو میں اپنے آپ کو علاج کے ذریعے ایسا بنا لوں کہ میرا اولاد ہی نہ ہو۔ یا بعض روایتوں میں کہ عمر سعد کے لیے کہا، گھبرا کے کہتا ہے کہ یا ابوالحسن موت آ جائے اس سے پہلے کہ میں آپ کے بیٹے کے بارے میں کوئی برا خیال کروں۔ اور ایسا تڑپ تڑپ کے محبت کا اظہار کرنے والا میدان کربلا میں اتنی بے حیائی کا ثبوت دے رہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا حالات کے تحت آ گیا، نہیں اتنے جلدی بھلا بیٹھا کہ میدان کربلا میں اتنی بے حیائی کا ثبوت دے رہا کہ جب پہلا تیر چلا رہا ہے تو اپنے پورے لشکر کو گواہ بنا رہا۔ یزید کے سامنے گواہی دینا، حسین پہ پہلا تیر میں نے چلایا،
اتنی بے حیائی کا ثبوت دے رہا ہے کہ 2 جملے کافی. عمر سعد کو آقا حسین نے بھی مخاطب کیا تھا اور عمر سعد کو شہزادی زینب نے بھی مخاطب کیا تھا. آقا حسین نے کب مخاطب کیا تھا؟ جب علی اکبر مقتل جا رہے تھے. اے پسر سعد، تیرے سامنے میرا بیٹا مقتل میں جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اللہ تیری نسل کو منقطع کرے. اس انداز سے بے حیائی کے ساتھ وہ کھڑا ہوا. علی اکبر، دیکھیے علی اکبر اس اعتبار سے خاصا مختلف معاملہ کہ شبیہ رسول. اکبر کو دیکھتے ہیں تو ہر ایک کو رسول یاد آ جاتے ہیں. عمر سعد رسول کا زمانہ دیکھے ہوئے ہے، شبیہ رسول سامنے ہے، اور اس بے حیائی سے کھڑا ہے کہ حسین کو دعا دینا پڑی کہ اللہ تیری نسل کو منقطع کرے. اور یہی بے حیا عمر سعد ہے کہ اللہ آپ میں سے اکثر کو تو کربلا لے گیا، اور جو باقی بچے ہیں تو اللہ ہر مومن اور مومنہ کو جلد از جلد کربلا کی زیارتیں کروائے. تو اللہ زینبیہ آج بھی کربلا میں موجود ہے کہ جہاں رسول کی بیٹی اور حسین کی بہن زینب کھڑی ہوئی اپنے ماں جائے کی شہادت کا واقعہ دیکھتی ہے اور عمر سعد سے کہتی ہے پسر سعد میرا ماں جایا تیرے سامنے ذبح کیا جا رہا، رسول کا بیٹا تیرے سامنے مارا جا رہا اور تو کھڑا دیکھ رہا. جو کل تک تڑپ تڑپ کے کہتا تھا کہ اللہ کرے کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، مگر اتنا بدلہ تو کبھی اپنے آپ کو بھلانا نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ عمر سعد ہی کے واقعے میں ہمارے سامنے وہ جملہ بھی آیا جو میں نے کل ایک بات کہی تھی اسی کے تسلسل میں، کہ عمر سعد میدان کربلا میں 10 محرم کو تو 3 مرتبہ پریشان ہوا، ہر مولا کے 3 تیر بنے. 11 محرم کو بھی انتہائی پریشان ہوا تھا. کل آپ نے سنا آقا حسین کا کٹا سر بازار کوفہ میں یہ برداشت نہ کر سکا کہ نامحرموں کا مجمع میری بہنوں کو کھلے سر پہ نگاہ ڈالے، مگر یہ تو آقا حسین تھا. آقا عباس کہاں تھا؟ وہ تو 11 ہی محرم کو. آقا عباس تو ابھی کوفے بھی نہیں گیا، ابھی میدان کربلا ہے. 11 محرم ہے، عمر سعد کا حکم آیا سارے کٹے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیے جائیں. یہ کٹے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہے. عمر سعد کہہ رہا بہت دیر ہو گئی، تم نے اپنا یہ عمل مکمل نہ کیا. تو سپاہی ہاتھ جوڑ کے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے سردار، سارے سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہو گئے مگر ایک کٹا سر ہے، ہم نے 3 بار اسے نیزے پہ بلند کیا، تینوں بار نیزے سے زمین کربلا پہ گر پڑا. عمر سعد نے کہا مجھے جلدی ہے. جلدی کی وجہ کل بتا چکا ہوں، کہا مجھے جلدی ہے. یہ سر اگر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہو رہا تو اے خولی اپنے گھوڑے کی گردن میں یہ سر باندھ لے. یہ واحد سر تھا جو کربلا سے کوفہ بھی اس طرح گیا کہ خولی کے گھوڑے کی گردن میں بندھا، اور کوفے سے شام بھی اسی طرح گیا. مگر عزادارو یہ بھی یاد رکھنا، جب خولی کا گھوڑا سر جھکا کے دوڑتا تھا تو یہ کٹا سر زمین سے ٹکراتے ہوئے جاتا تھا. بعد واقعہ کربلا کسی نے مدینے میں پوچھا مولا سجاد وہ کس کا کٹا سر تھا جو نو کے نیزہ پہ بلند نہ ہوا؟ ایک بار میرا آقا سجاد کہتا ہے وہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا کٹا سر تھا. راوی تڑپ کے کہتا ہے مولا تو آخر عباس کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ کیوں بلند نہ ہوا؟ ہائے سجاد، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سوال کرنے والے تو نے میرا کلیجہ زخمی کر دیا. تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند ہے جس نے گھر کے صحن میں کبھی اپنی بہنوں کو کھلے سر نہ دیکھا. ارے وہ نو کے نیزہ سے یہ منظر کیسے دیکھتا کہ بازار ہیں، دربار ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے اور میری بہنیں زینب و کلثوم کے کھلے سر ہیں. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوندہ باب الحوائج
ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہوا، باب الحوائج کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، غم حسین کے علاوہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور غم سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ باب الحوائج کا واسطہ، باب الحوائج کے مصائب سننے والوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، خصوصاً جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جنہیں روزگار کا کوئی مسئلہ ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارہ اگر کسی کے ویزے کا مسئلہ، کسی طالب علم کے امتحان کا مسئلہ، ان سب کو کامیاب و کامران فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین